قرآن مجید میں اللہ رب العزت تو یہ بات کیا فرماتا ہے کہ اتفاقی مسائل پہ اپنی دعوتوں کی بنیاد رکھو، اور آپ جو ہیں یہ صرف اور صرف اختلافی مسائل ہی کو پکڑ لیتے ہیں، پھر اس کی بال کی کھال ادھیڑتے رہتے ہیں، پھر کرتے رہتے ہیں، پھر کرتے رہتے ہیں. تو آخر یہ کیسا طریقہ تبلیغ ہے کہ لوگوں کو متنفر ہی کر دیا جائے؟ ٹھیک ہے جی، سوال مکمل ہو گیا آپ کا؟ مکمل. پہلی بات تو یہ کہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ قرآن حکیم نے جو ہے وہ دعوت کی بنیاد اتفاقی مسائل کے اوپر رکھی ہے. سورہ النساء کے اندر آتا ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. آؤ اہل کتاب ہم اس ایک بات پر اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے، کہ ہم مت پوجیں کسی کو سوائے اس اللہ کے، اور ہم آپس میں ایک دوسرے کا رب نہ مان لیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ منہ پھیر لیں تو تم یہ فرماؤ کہ میں نے تو اپنا سر اپنے رب کے حضور سر تسلیم خم کر دیا ہے. یعنی میں نے اس دعوت کو پہنچانا تھا، میرا مقصد، اور زبردستی منوانا نہیں تھا. ہم اپنے رب کے حضور سر تسلیم خم کرتے ہیں، ہم مسلم ہیں. تو یہ قطعاً قرآن پاک کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اختلافی موضوعات پہ بات نہیں ہوگی، اتفاق کی باتوں پر اکٹھا کیا جائے. اچھا اب مجھے بتائیں، اگر اس کا مطلب یہ ہے کامن ٹرمز کے اوپر آنے کا کہ چونکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، ان کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ اتفاق کر لیتے کہ ٹھیک ہے جی حضرت عیسیٰ کو تو ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، چلے ٹھیک ہے ان کو خدا ہی مان لیتے ہیں. یہ قطعاً اس کا مقصد نہیں ہے. قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے کہ بکس کے اندر جو دین ہے، بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماؤ میرے پاس کتاب لے کر آؤ، یا انبیاء کی کوئی وحی میں سے علم چلتا آ رہا ہو وہ میرے پاس لے کر آؤ اگر تم سچے ہو. تو کتابوں کی بنیاد پر جمع کیا گیا ہے، نہ کہ شخصیات اور نظریات کے اوپر. عیسائیت اور اسلام کے درمیان کون سی چیز یکساں تھی جس کی طرف بلایا جا رہا تھا؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، کہ عبادت کرو اللہ کی. تو کیا عیسائی اللہ کی عبادت کرتے تھے؟ شرک کرتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کرتے تھے، خدا کا بیٹا کہتے تھے ان کو. تو یہ نہیں کہا جا رہا تھا کہ ہم اس کے اوپر اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم بھی کہو ہم بھی کہیں. مراد یہ کہ تمہاری کتابیں یہ نہیں کہتی ہیں، کتابیں کچھ اور کہہ رہی ہیں، پریکٹیکل تمہارے نظریات کچھ اور ہیں. تو ہم اتفاقی امور پہ ہم بھی بات کر رہے ہیں. ہم جب کہتے ہیں اہل سنت کو، اہل تشیع کو، بریلوی دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ یا آگے حنفی شافعی مالکی حنبلی، ہم کہتے ہیں کہ ہم بھی ایک بات پر اکٹھی ہو جاتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک کو اپنی کامن کتاب مان لیا ہے، یا اہل سنت کم از کم بخاری مسلم کو مانتے ہیں، تو ہم اس کے اوپر اکٹھے ہو جائیں. اس اکٹھے ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کے باطل نظریات کے ساتھ کتابیں ہماری کامن ہیں ہم اس کے اوپر اکٹھے ہوں. تو ہم الحمدللہ اسی دعوت پہ چل رہے ہیں کہ آ جاؤ اس ایک بات پر جو ہم میں اور تم میں کامن ہے. کیا کامن ہے؟ کہ ہماری کتابیں ایک ہیں، کتابوں کے اوپر آؤ. اب اگر آپ ہٹ درمی کا شکار ہیں، آپ اپنے بزرگوں کے نظریات کے اوپر چل رہے ہیں اور ان کتابوں پر اکٹھے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اختلافی مسئلہ تو آپ خود کھڑا کر دیتے ہیں. ہم تو اتفاقی امور پہ، میں نے تو بہت بڑا جملہ بولا تھا کہ جو کتاب و سنت کو مانتا ہے وہ صحیح سنی ہے، اور جو کتاب و سنت کو چھوڑ دیتا ہے، صرف نام ہی لیتا ہے، وہ ٹنی ہے. یعنی سنا کے سننی ہے، وہ ٹن ہوا ہے، یعنی اس نے کبھی دلائل کے ساتھ چیزوں کو پرکھا ہی نہیں ہے. تو یہ قرآن کی آیت کو بالکل مس کوٹ کیا جاتا ہے قرآن پاک میں ہے کہ اس بات پر ہم اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے، یعنی ہماری کتابیں جس پر اکٹھی ہیں، نہ کہ ہمارے نظریات ایک ہیں. عیسائی اس وقت بھی، عیسائی اور مسلمانوں کے نظریات ایک نہیں تھے، کتابوں کا کہا گیا. اور آج بھی ہم کہتے ہیں ایک بھی ان ایمبیگوس سٹیٹمنٹ نہیں ہے پوری انجیل کے اندر یا تورات کے اندر جو توحید کے منافی ہو. غیر مبہم ہو سکتی ہے کہ دونوں طرف مطلب نکلتے ہو، غیر مبہم بالکل کرٹیکلی جو توحید قرآن کے اندر بیان ہوئی ہے یہی تورات اور انجیل کے اندر، ایون ٹیمپر ہونے کے باوجود، ورنہ ہم یہود و نصارہ کو دعوت ہی نہیں دے سکتے تھے. تو ہم جو اتفاقی امور ہی کی بات کرتے ہیں، لیکن اتفاقی امور جن پہ ہماری کتابیں متفق ہیں، ان اتفاقی امور کو جنہوں نے اختلافی امور بنا لیا ہے، مجرم تو وہ ہیں، ہم تو کوئی مجرم نہیں ہے. اور پھر وہ ہماری مجبوری ہے جناب ان اختلافی امور کے اوپر بات کرنا. اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائیوں، آج کے دور کا انسان جو ہے وہ جس تکلیف سے گزر رہا ہے ان اختلافی امور کی وجہ سے، اس کا مسئلہ یہ نہیں کہ اس نے نماز روزہ حج زکوٰۃ کرنی ہے. وہ نماز پڑھنے کے لیے بھی نکلے تو آگے کتنے طریقے نماز کے، پھر فرقوں کے اختلافات، پھر کوئی کہتا ہے جی امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کوئی کہتا ہے جی فلاں کے پیچھے نماز ہوتی، فلاں کے پیچھے، کوئی ایک مسئلہ ہے. تو یہ اختلافی موضوعات کو ڈسکس کرنا ہماری مجبوری بن چکا ہے، اور میں نے یہ فیلڈ اسی لیے اڈاپٹ کی ہے کہ یہ میدان خالی تھا.
عام نوجوان آج کا جو جدید دور کا انسان ہے وہ تکلیف کا شکار تھا, اس کو سمجھ نہیں آتی تھی میں کہاں جاؤں, اور حتیٰ کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو دین سے ہی متنفر ہو گئے ہیں ان علماء کے کردار کی وجہ سے. اب ان لوگوں تک حق بات کو پہنچانا یہ میری ذمہ داری ہے. تو میں الحمدللہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, آؤ اس ایک بات پر اکٹھے ہو جائیں جو تم میں ہم میں کامن ہے. تو میں کتابوں کے اوپر اکٹھا کر رہا ہوں, شخصیات کے اوپر نہیں. شخصیات جس میں ہم جمع ہو سکتے ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے, اسی شخصیت کی طرف ہم بلا رہے ہیں. تو یہ اختلافی امور تو یہ بنا دیتے ہیں, ہم تو اتفاقی امور کی طرف بلاتے ہیں. ہم تو کتاب و سنت سے دلائل پیش کرتے ہیں. ہم کب کہتے ہیں کہ یہ میرا نظریہ ہے؟ ہم تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈاکیے بن کے بات کر رہے ہوتے ہیں. جو صحیح بخاری میں حدیث ہے, بلغوا عنی ولو آیہ, پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی تمہیں آتی ہو. ہمیں جو باتیں پتہ چلتی ہیں پھر ہم حوالے بھی جو دیتے ہیں کتاب و سنت سے. ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی بریلوی ہے بریلویوں کا ترجمہ قرآن کا حدیث کا پڑھ لے, کوئی دیوبندی ہے اہل حدیث ہے شیعہ اپنے اپنے بزرگوں کے ترجمے پڑھ لے. تو قطعاً ہمارا مقصد جو ہے وہ اختلاف کو کھڑا کرنا نہیں, بلکہ اختلاف تو آلریڈی ہوئے ہوئے ہیں. یا تو ہونا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی پیدائش سے پہلے سارے ایک ہی گروہ تھے اور میں نے آ کے یہ سارے فرقے بنا دیے ہیں, پھر تو آپ کی بات ٹھیک ہے. بھائی 7100 فرقے بنے ہوئے ہیں, ایک ایک فرقے کے اندر کتنی کتنی جماعتیں بنی ہوئی ہیں, ایک دوسرے کو گمراہ کہتی ہیں. میں نے تو آ کے الحمدللہ ہارمنی پیدا کی ہے. اور پھر دیکھیں ان ساری چیزوں کے بعد, دلائل کے بعد, قطعاً ہم نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ فلاں اسلام سے خارج ہے. باقی علماء جب اختلافی امور پہ بات کرتے ہیں تو وہ اس طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں کہ ہمارے علاوہ سب کے سب دوست کی فرقے ہیں, اور آپ کو تو اس بات کا پتہ ہے, ٹھیک ہے, سب گستاخ رسول ہیں, سب مشرک ہیں. میں الحمدللہ دو فرقے, ایک اہل سنت کا آف شوٹ قادیانیت اور دوسرا اہل تشیع کا آف شوٹ جو ہے نصیریہ, ان دونوں کے علاوہ میں کسی مکتبہ فکر کی بھی تکفیر نہیں کرتا, خواہ بریلوی ہوں, دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں, اہل تشیع ہوں, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, اثنا عشری ہوں, زیدیہ ہوں. میں تو سب کو مسلمان مانتا ہوں. تو الحمدللہ میں تو ان سے بہت بہتر ہوں. یہ تو اپنے اختلاف ریکارڈ کرواتے ہوئے اپنے علاوہ سب کو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں. میں سب سے اختلاف کر کے سب کو مسلمان سمجھتا ہوں. اس سے بڑا کیا اتفاقی امر کوئی اور ہو سکتا ہے؟ تو میں نے یہ بات کر دی, اس میں اگر کوئی مسئلہ سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. نیکسٹ کوشچن علی بھائی, کہ آپ کی گفتگو سے بعض اوقات ایسے احساس ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں بلکہ پوری تاریخ میں صرف آپ ہی نے دین کو سمجھا ہے اور آپ ہی صحیح راستے پر ہیں, صراط مستقیم پر ہیں, اور باقی تمام علماء, تمام مجتہد, تمام مفتی, تمام فرقے ایک تو باطل پر ہیں, دوسرا وہ سارے جہنم میں ہی جائیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ ایک لوگوں کا تاثر ابھرتا ہے. جی تاثر تو یہ آپ جس کو بھی سنیں یہی ابھرتا ہے. کیا یہ تاثر جو ہے وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جب کوئی ریسرچ کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی باتوں سے نہیں جھلکتا؟ توصیف راشدی صاحب جب بول رہے ہوتے ہیں, الیاس گھمن صاحب بول رہے ہوتے ہیں, اسی طریقے سے غضنفر عباس صاحب بول رہے ہوتے ہیں, ان سے بھی یہ تاثر, بلکہ وہ تو یہ بول کے بھی کہتے ہیں. میں نے الحمدللہ کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے علاوہ سارے جہنمی ہیں. میں تو کہتا ہوں, میرا تو بالکل اس کی الٹ بات ہے. میں کہتا ہوں کہ تمام اختلافات کے باوجود یہ تمام کے تمام مسلمان ہیں, سوائے قادیانیوں کے جو اہل سنت کا آف شوٹ ہے, اور نصیریہ جو اہل تشیع کا ہے. اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں الٹیمیٹلی اپنا عذاب بھگت کے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ جنت تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. بہرحال یہ کہنا کہ جی میں اپنے علاوہ دوستی دیتا ہوں, کہتا ہوں کسی کو, الحمدللہ میں نے آج تک نہ کسی کو کافر کا ہے سوائے قادیانیوں اور نصیریہ کے, اور ان پہ بھی امت نے اتفاق کیا ہے. ہمیشہ اختلاف رائے کیا ہے, دوزخ کا فتویٰ کبھی کسی کے اوپر نہیں لگایا الحمدللہ. اور جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ میں تمام مکاتب فکر کے اماموں کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. دوستی تو وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں جو کہتے ہیں امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, امام کعبہ فتویٰ دیتا ہے بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. یہ سارے آپس میں لڑ رہے ہیں. یہ آپس میں مسئلے لوگوں کے حل کریں, آپس میں علماء بیٹھ کے. ہم تو الحمدللہ کسی کو نہیں کہتے. باقی کسی امام, کسی مجتہد, میرے بھائی میں نے کبھی اپنی کو ذاتی بات کی ہے؟ میں جب بھی بات کرتا ہوں میں کہتا ہوں قرآن حکیم میں لکھا ہوا ہے, صحیح بخاری میں لکھا ہے, صحیح مسلم میں. اماموں کی تو کوٹ کر کے ہم چل رہے ہوتے ہیں. ہم سارے اماموں کو رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, کبھی کسی امام کو گالی نہیں دیتے ہیں. اب جن لوگوں نے احادیث اور قرآن کے مقابلے پہ 14ویں صدی کے, 13ویں صدی کے, 12ویں صدی کے علماء کو کھڑا کر دیا ہے اور انہوں نے دین کا جنازہ نکال دیا, تو ہم ان کے مقابلے میں بات کر رہے ہوتے ہیں. ہماری ذاتی دشمنی تو کسی کے ساتھ ہوتی نہیں. ہمارا بھی تو کوئی در سمجھنے کی کوشش کرے کہ آج تک کسی, میں بار بار پنجابی میں ایک بات بولتا ہوں کہ میری مجھ نہیں کسی نے کھولی, میری بحث تو نہیں کسی نے کھولی ہے. میرا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے, نہ میں یہ ساری دعوت لانچ کرنے کے عوض کسی سے کوئی مال بٹور رہا ہوں, نہ کوئی چندہ بک بنائی ہوئی ہے, نہ کوئی میں نے کوئی فرقہ لانچ کر دیا ہے, نہ کوئی پارٹی بنا دی ہے. ہم تو ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ یار اللہ کے بندو, جس جس فرقے میں آؤ اپنی اپنی کتابیں پڑھ لو. بریلوی اپنا ہی قرآن کا, بخاری مسلم کا ترجمہ پڑھ لیں تو پتہ چل جائے گا ان کے ساتھ کیا
دھوکہ کیا ہوا ہے تو ہم کسی کو الحمدللہ دوست کی نہیں کہتے. یہ لیکچر اور مجھے پکڑنا تو بہت آسان ہے, باقی لوگوں کو تو پکڑنا مشکل ہے. جس بندے کی ہزاروں ویڈیوز نیٹ کے اوپر چڑھی ہوں, کہیں سے تو بات پکڑی جا سکتی ہے. ایک تو وہ چول ہے جو علماء کرتے ہیں, بیچ میں سے ایک ٹکڑا اٹھاتے ہیں جس کا سیاق و سباق کانٹیکسٹ کچھ اور ہوتا ہے, اور اپنا لقمہ جو ہے اس کے منہ میں ڈال دیتے ہیں. میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں, بالکل میں نے اپوزٹ بات کی ہوتی ہے. یہ تو اسی طریقے سے قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, آپ بس اتنی بات اٹھا لیں. وہ لکھا ہوا ہے کہ عیسائیوں کا یہ کلیم ہے, اور وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. اب بیچ میں سے اگر قرآن سے بھی پک اینڈ چوز ہو جائے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. یہ اکثر لوگ مجھے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں جی آپ احتیاط سے, جتنی بھی آپ احتیاط سے بولیں, جب کسی نے بےمانی پہ کوئی اترا ہوا ہے بیچ میں سے جملہ اٹھانے والا, تو آپ جتنا مرضی سوفسٹیکیٹڈ جملہ بولیں, اٹھانے والوں نے تو قرآن سے بھی اس طرح کے جملے اٹھائے ہیں. لہٰذا اس چیز کا کوئی علاج نہیں ہے. اور الحمدللہ میں بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, اہل تشیع, اثنا عشری, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی اور زیدیہ سب کے سب لوگوں کو مسلمان سمجھتا ہوں. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کوئی درگزر والا معاملہ فرمایا تو دوزخ کا پھیرا لگائے بغیر ہی جنت میں چلے جائیں گے, اور اگر ان کے اعمال کی سزا ان کو بھگتنی پڑی تو دوزخ میں جانے کے بعد الٹیمیٹلی کلمہ کو مسلمان نے جنت میں جانا ہے. میرا الحمدللہ یہی عقیدہ ہے. اللہ کا شکر ہے. بالکل کلیئر کر لیں اس پہ. آپ فرقے کی یا یہ جو چھوٹی چھوٹی فرقیاں بنی ہیں ان کی کیا ڈیفینیشن آپ کے نزدیک ہے؟ کیونکہ آپ جو ڈیفینیشن بتائیں گے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ زیادہ تر لوگوں کا بھی یہ رائے ہے جو انہوں نے کوشش بھیجی ہیں کہ اسی میں آپ بھی اور آپ کے پورے جو ایفیلیٹڈ لوگ ہیں جیسے ہم لوگ ہیں وہ اس میں شامل ہو جائیں گے. کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اب آپ کی تعداد لاکھوں میں جا چکی ہے, کافی زیادہ. آپ نے خود بتایا, صحیح کہتے ہیں الحمدللہ, وہ کہتے ہیں, ظاہر ہے ایسے فرقیاں ایسی میں تصدیق کرتا ہوں کہ علماء نے کوئی بات تو ٹھیک کی ہے. جی, تو ایسے فرقے نہ بھی ہوئے تو فرقیاں تو ایسی ہیں نا کہ جن کی تعداد آپ کے فالوور سے کم ہے, اور پھر آپ کے فالوورز بھی جو ہیں وہ آپ بڑے سے بڑے عالم کا, بڑے سے بڑے مجتہد کا بھی بتائیں تو وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب کس بارے میں کیا رہے ہیں, کہتے ہیں نا ماشاءاللہ. نہیں تو پھر یہ فرقہ ہی ہوا نا پھر تو. اچھا بھائی فرقے جب بھی بنتے ہیں نا, فرقوں کی کتابیں ہوتی ہیں. فرقوں کی سب سے پہلی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ایک جنتی گروہ قیامت تک خاک پہ قائم رہنا ہے وہ میں اور میری جماعت ہے, اور باقی سب کے سب دوست کی ہیں. کیا آپ نے مجھ سے کبھی یہ دعویٰ سنا ہے؟ اس کے الٹ ضرور سنا ہے. تو میں نے میرے بھائی کوئی نیا فرقہ لانچ نہیں کیا. نیا فرقہ لانچ ہوتا کتابیں نہیں ہوتی, ٹھیک ہے جی, کتابیں نہیں ہوتی. کوئی آپ کو سلیبس کتاب کے دی جاتی کہ یہ ہمارے فرقے کی یہ ہے, کسی فرقے کا نام ہوتا. ہم نے اہل سنت pag.com ویب سائٹ کا نام بھی صرف اس لیے رکھا کہ مولویوں کے شر سے بچا جائے, کیونکہ اگر ہم اس کا نام رکھتے کتاب و سنت.com تو لوگ کہتے ہیں جناب یہ تو جناب کوئی نیا فرقہ کھڑا کر دیا, کتاب و سنت کو تو ہم سب مانتے ہیں. اہل سنت ظاہر ہے میں ایک مین سٹریم پہ جو سنی شیعہ اختلاف ہے اس میں ایک اپنے آپ کو اہل سنت کی فکر پہ اس حوالے سے مانتا ہوں, اس فکر کو میں ڈومینیٹ سمجھتا ہوں. تو میں نے اس لیے اہل سنت کی فکر کی, جو صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کہ اہل سنت کی حدیث لی جائیں گی اور اہل بدعت کی نہیں لی جائیں گی, تو اس فکر کے اعتبار سے ہم اہل سنت کی بات کر رہے ہوتے ہیں. ادروائز کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا, کوئی ویب سائٹ کا نام بنانے سے کہتے ہیں جی اہل سنت پاک فرقے کا نام ہے. بھائی اہل سنت والجماعت بریلوی دیوبندی کہلواتے ہیں دونوں. اہل سنت نام ان کی 20 ویب سائٹس اپنی ہیں, کوئی جماعت اہل سنت کے نام سے, کوئی اہل سنت وال جماعت کے نام سے, کوئی اہل سنت وا جماعت کے نام سے. یہ بھی فرق ہے وال اور وا. یہ وال لکھتے ہیں دیوبندی اور واو لکھتے ہیں بریلوی, وہ کہتے ہیں انہوں نے وال پہ ہے, حالانکہ عربی میں وال ہے, واو بھی چل جاتا ہے. تو یہ ان کی تو اپنی حالت, یہ چھوڑ دیں, مجھے تو ان کا پورا کچا چٹا پر پتہ ہے, میں اور طرف چل پڑوں گا. کوئی ہم نے نیا فرقہ لانچ نہیں کیا. الحمدللہ ہم انہی مسجدوں میں نمازیں پڑھتے ہیں. دیکھیں ہم نے کوئی اپنی مسجد لادا نہیں کی ہوئی ہے, کوئی مدرسہ لادا نہیں کیا ہوا ہے. انہی کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. ان لوگوں کے پیچھے پڑھتے ہیں جو ہمیں مرتد کہتے ہیں, ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. ان لوگوں کے پیچھے بھی مجبوراً پڑھ رہے ہوتے ہیں جو یزید کو رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے دل پہ تو چھریاں چلتی ہیں, ہم پھر بھی کہتے ہیں یار نمازیں ان کے پیچھے پڑھیں گے. ان کی غلطی اپنی جگہ پہ. تو الحمدللہ ہم نے کوئی فرقہ نہیں نیا لانچ کیا, بالکل نہیں, یہ غلط, بالکل جھوٹا الزام ہے. کوئی نیا فرقہ لانچ نہیں کیا. الحمدللہ سارے گروہوں کو مسلمان سمجھتے ہیں, اور امام مالک کا جو قول ہے کہ اس امت کے آخری انسان کی بھی جو اصلاح ہے اسی طریقے پہ ہوگی جس طرح پہلے انسان پہ. اگر سیدنا ابو بکر, عمر, عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اور اہل بیت بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ تھے تو ہم اہل بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ ہیں, اور اگر وہ عام مسلمان تھے تو ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں. بال یہ بیچارے بٹ چکے ہیں, ہم ان کی تکفیر نہیں کرتے جماعت المسلمین کی طرح, ہم ان کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, آپ کی بعض باتوں سے ایسے تاثر پڑتا ہے کہ آپ بڑے کٹر متشدد قسم کے اہل حدیث ہیں. بعض سے لگتا ہے جی آپ دیوبندی ٹائپ ہیں, بعض کہتے ہیں جی بالکل لگتا ہے کوئی بریلوی بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ جائیں تو بڑے صوفی ٹائپ ہیں,
اور بعض کہتے ہیں جی کہ آپ بڑے جناب وہ شیعہ ہیں، بلکہ بعض تو رافضی تک کہہ دیتے ہیں. تو یہ کچھ سمجھ نہیں آتی. یہ ہمیشہ سے ہوا ہے جی، ہمارے اماموں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تواتر سے اہل سنت ہے، تمام اسماء و رجال کی کتابوں میں ان کے اشعار نقل کیے ہیں، دیوان الشافعی میں موجود ہے کہ امام شافعی کو صرف اس وجہ سے کہ وہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے اور امام موسیٰ کاظم کہ وہ شاگرد تھے. امام موسیٰ کاظم بیٹے ہیں امام جعفر کے، وہ بیٹے ہیں امام باقر کے، امام باقر امام زین العابدین کے، اور وہ سیدنا حسین کے، اور وہ سیدنا علی کے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام. تو ان کی شاگردگی اور اہل بیت سے محبت کی وجہ سے ان کو لوگوں نے رافضی کہا. 800 سے 1200 سال پہلے. امام شافعی 204 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اب 1438 ہجری چل رہا ہے. تو ہمارے بزرگوں کو بھی انہوں نے اسی طریقے، ساڑھے بھی بزرگ ہیں الحمدللہ، کہتے ہیں بزرگ ہی کوئی نہیں ہے پیچھے، کوئی بزرگ ہیں. امام شافعی ہمارے بزرگ ہیں الحمدللہ، امام بخاری ہمارے بزرگ ہیں. امام شافعی کو یہ شعر کہنا پڑا جو اسماء و رجال کی ساری کتابوں میں ہے، دیوان الشافعی میں موجود ہے. ان کان رفضا حب آل محمد، اگر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نام رافضی یا شیعہ ہونا ہے، فلیشہد الثقلان انی رافضی، تو جن و انس اس بات پر گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں. تو میں نے اس میں ایڈ کیا ہے کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب رافضی ہیں، اور اگر نبی علیہ السلام کی محبت اور عقیدت کا نام بریلوی ہونا ہے تو انجینئر صاحب بریلوی ہیں، اور اگر صحابہ کرام کی عقیدت کا نام دیوبندیت ہے تو ہم دیوبندی ہیں. اور اسی طریقے سے اگر کتاب و سنت کو فائنل اتھارٹی ماننا اور کسی بزرگ کی پرواہ نہ کرنا اس کے مقابلے پہ اس کا نام اہل حدیث ہونا ہے تو ہم اہل حدیث ہیں. وہ کٹر تو سبھی کو ایک دوسرے کو کہتے ہیں. یہ آپ دیکھ لیں ان فرقوں کے اندر خود ان کے مکتب فکر سے ذرا سے ہٹ کے کو بات کر دینا. پیر نصیر الدین نصیر صاحب کی صوفیت اور سنیت میں کسی کو شک ہے؟ کیا مرنے سے پہلے ان کو بریلوی علماء نے بھی وہابی نہیں کہا، دیوبندی نہیں کہا؟ تو یہ علماء کے پاس چند مہذب گالیاں ہیں لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے. کوئی توحید کی بات کرے اس کو وہابی ہو گیا، کوئی اہل بیت کی بات کرے اس کو کہہ دو شیعہ ہو گیا، کوئی صحابہ کی بات کرے اس کو کوئی دیوبندی ہو گیا، تو اور کوئی توحید کی بات کرے اس کو وہابی کہہ دو تاکہ اگلے کی وہ گنڈا سنگھ وہابی ہو گیا. محاورہ بھی وہ بنیا ہوئی ہوا ہے ایک لطیفہ بھی پنجابی دے اندر، تو وہ گنڈا سنگھ وہابی ہو گیا. یہ گالیاں، کوئی علمی بات نہیں، ان کی جذباتی باتیں ہیں. الحمدللہ میرا یہ اصول ہے جو کتاب و سنت سے میں نے سیکھا ہے کہ چونکہ منصف مزاج ہونے کی حیثیت سے جن باتوں میں سنی صحیح ہیں میں سنیوں کو ٹھیک کہتا ہوں، جس میں شیعہ ٹھیک ہے شیعہ کو ٹھیک کہتا ہوں. آپ دیکھیں شیعہ نے جب میری ویڈیوز اپلوڈ کی ہوتی ہیں اپنے چینلز پہ تو لکھا ہوتا ہے سنی محقق انجینئر محمد علی مرزا. وہ شیعہ مان رہے ہیں مجھے سنی، لیکن سنی مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ رافضی ہے. بریلوی چڑھائیں گے تو وہ انہوں نے لکھا ہوگا کہ جی اہل حدیث محقق. اہل حدیثوں سے پوچھو گے کہ یہ تو ہے ہی نہیں اہل حدیث، یہ تو ہمارے علماء نے فارغ کر دیا. تو یہ سب ایک دوسرے کو اس طرح کی چلاکیاں کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ میں جو مسئلہ صحیح ہے نا، وہ اس مقدمے میں جس مسئلے میں مطلب حیات النبی کے مسئلے میں میں بریلوی اور دیوبند کے ساتھ ہوں، سائے وہ دنیاوی والا مسئلہ جو کرتے ہیں اس کو چھوڑ کے. اور اہل حدیث اس مسئلے میں پریکٹیکلی صرف شیخ زبیر صاحب نے کوئی کتاب لکھی ہے، ادروائز اہل حدیث کا تو بالکل منج بگاڑ کے رکھ دیا ہے. وفات النبی کی رٹ لگا کے وہ لوگوں کو کسی اور طرف لگا دیا. وفات النبی کو سب مانتے ہیں کہ دنیا سے وفات ہوئی ہے، قبر کی برزخی حیات ہے، اس کا آپ ذکر کریں. اس وجہ سے مجھے کہتے ہیں یہ تو بالکل بریلوی بن گیا. اسی طریقے سے جب میں یزید کو کنڈیم کرتا ہوں یا سیدنا علی کے مخالفین کو کنڈیم کرتا ہوں کہتے ہیں یہ شیعوں والی باتیں کر رہا ہے. اور جب میں رفع الیدین کے اوپر کہتا ہوں، میرا تو یہ دعویٰ ہے کہ رفع الیدین پہ سنی اور شیعہ کتابوں کا اجماع ہے کہ رفع الیدین دونوں کی کتابوں میں موجود ہے، ٹھیک ہے، سوائے حنفیوں کے. میرا کلپ چڑھا ہے وہ کہتے ہیں یہ تو بالکل کٹر اہل حدیث ہو گیا، ٹھیک ہے. یا میں مزارات اور قبر پرستی کے خلاف بولتا ہوں تو مجھے اہل حدیث کا تانا دیا جاتا ہے. آپ جو یہ فرقہ سمجھتا نا میں وہ ہوں، وہ ان فرقے کے علماء سے پوچھتے، اگر وہ تصدیق کر دیں. یعنی اگر کوئی بریلوی کہتا نا کہ میں اہل حدیث ہوں تو جا کے اہل حدیث علماء سے پوچھے، اس کی تسلی ہو جائے گی. اور اگر کوئی یہ شیعہ سمجھتا ہے کہ میں جو ہوں وہ دیوبندی ہوں تو جا کے دیوبندیوں سے پوچھ لے، تو وہ اس کو کہے گا یہ تو شیعہ ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی دیوبندی یہ سمجھتا ہے کہ میں شیعہ ہوں، رافضی ہوں، تو جا کے رافضیوں سے پوچھ لیں گے انجینئر صاحب کیا ہیں، تو کہیں گے نہیں یہ تو ہمارے مخالف ہیں، یہ تو میر شام کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں، غلطیاں بھی بیان کرتے ہیں، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم تو اس کو منافق سمجھتے ہیں. تو وہ میرے خلاف ہو جائیں گے. اور مجھے بلکہ مجھے اس پہ یاد آیا، آپ ان کی بےایمانی کی انتہا دیکھیں. یہ اہل حدیث علماء کے گروپ میں واٹس ایپ میں یہ چیز ہوئی، میرے تک تو ساری باتیں پہنچ جاتی ہیں، ظاہر ہے ہر جگہ بھی مومن ایمان چھپانے والے موجود ہیں. میرا ایک کلپ جو ہے 40 منٹ کا تھا،
مسئلہ نمبر 124A B C D میں نے 4 ریکارڈ کرائے ہیں اپنے دفاع کے اوپر، انجینئر محمد علی مرزا پر علماء کے 10 اعتراضات کے علمی جوابات. اس میں میرا ایک کلپ تھا کہ شیعہ نے اعتراض کیا کہ یہ انجینئر صاحب حضرت معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں، ان کی غلطیاں بھی بیان کرتے ہیں، تو یہ کون سا عقیدہ ہے؟ اس کے جواب میں نے جملہ بولا کہ میرا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہی عقیدہ ہے جو اہل تشیع کے ہاں بھی پایا جاتا ہے. بس اتنا ٹکڑا انہوں نے کاٹا. کہتے ہیں اب اس کے بعد کسی کو شک ہے؟ اس کا تو عقیدہ شیعوں والا ہے. آگے میں نے نہج البلاغہ سے حوالے دیے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے معاویہ کو صحابی کے طور پہ ٹریٹ کیا ہے، منافق کے طور پہ نہیں. دنیا پرستی کا شکار ہو گئے تھے، وہ حدیث میں موجود ہے، وہ لادہ سے ایک ٹاپک پھر چلا جائے گا. تو لیکن وہ بیچ میں سے ٹکڑا کاٹتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں اب بھی کسی کو شک ہے. تو یار وہ صرف میں نے وہ 55 سیکنڈ کی بات کی ہوئی ہے، آگے پیچھے کچھ نہیں ہے. آپ کو تو تجسس ہونا چاہیے کہ میں نے کیا بیان کیا ہے، کہ کیا عقیدہ ہے. اہل تشیع کے ہاں بھی پایا جاتا ہے. کہتے ہیں دیکھ لو جی اس کا شیعہ. بھائی میرا جو پورا مقدمہ ہے پھر بار بار آ جائے گا، انہیں اس پہ ٹرنا نہیں تسی، ٹھیک ہے. میری مجبوری ہے. اے پمفلٹ میں آ جائے کے سامنے نہیں سی رکھا، میں دکھانا ہی نہ پہ جائے، میں پھر دکھانا ہے. اے فرحان صاحب دکھاؤ جی انہوں. میرے بھائیوں میں نے 200 احادیث کربلا کے ٹاپک کے پس منظر پہ جمع کر دی ہیں. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. یہ 72 کے ٹائٹل سے 200 احادیث بخاری اور مسلم اور باقی کتابوں سے، آدھی زیادہ بخاری مسلم سے. میں نے اہل سنت کا مقدمہ پیش کیا ہے شہادت عثمان کے حوالے سے، جنگ جمل صفین نہروان کے حوالے سے. اور یہ الحمدللہ انٹرنیشنل پمفلٹ ہے، عربی میں سب سے پہلے لکھا ہے، اس کے بعد اردو ترجمہ، ہندی اور انگلش چاروں زبانوں میں. ریسرچ پیپر نمبر 5B اہل سنت پاک.com ہماری ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کریں. ہارڈ کاپیز ہم ہزاروں کی تعداد میں تقسیم کرتے ہیں. اس میں نے اپنا پورا مقدمہ لکھ دیا ہے. اب چونکہ ان باتوں کا جواب نہیں ہوتا ان کے پاس، تو وہ اپنی طرف سے باتیں بناتے رہتے ہیں. اب اس کا تو کوئی حل نہیں ہے، الزام کا کوئی حل نہیں. وہ پنجابی جی محاورہ ہے آٹا گوندے ہلدی کیوں ہے؟ بھائی آٹا گوندنے کے لیے ہلنا تو پڑے گا. جب آپ نے سنیت کا مقدمہ پیش کرنا ہے، پھر جو شیعہ کی صحیح بات ہے وہ تو آپ کو ماننی پڑے گی. جب آپ نے حیات النبی کا مسئلہ بیان کرنا ہے تو بریلویوں کی جتنی بات حیات النبی میں صحیح ہے وہ تو ماننی پڑے گی، جو غلط ہے وہ غلط. اس طریقے سے جب رفع الاذین پہ اگر میں زور دیتا ہوں، ساتھ ہی ساتھ میں علماء عرب کی نماز کو بھی غلط کہتا ہوں. رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کے بارے میں میرے کلپ ریکارڈڈ موجود ہے کہ میں اس کو غلط سمجھتا ہوں. ارسال الیدین رکوع کے بعد، اس کے اوپر اجماع امت ہے. اور البانی صاحب نے تو باقاعدہ اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ یہ بدعت ہے عرب علماء کی. انہوں نے بھی جرت کی ہے، ان کو کوئی گالیاں نکالتا ہے، ہمیں نکالتا ہے. تو میں الحمدللہ اگر ایک بات پہ زور دیتا ہوں تو دلائل کے اوپر، اسی مکتبہ فکر کی، اسی سے متعلق دوسری بات کو میں نہیں صحیح مانتا. لیکن میں یہ مجھے بتائیں میں نے کوئی ایسا نظریہ لانچ کیا ہو جو کتاب و سنت میں موجود نہ ہو، یا کسی کا کسی وقت میں نہ رہا ہو، یا آج لوگوں کا موجود نہیں ہے ایسا عقیدہ، کہیں نہ کسی فارم میں موجود ہے. اچھا علی بھائی اس میں تھوڑا اجازت ہے، میں تھوڑا اپنے بھی ایکسپیرینس شیئر کر دوں آپ سے کہ اس بات کو میں آپ کی جو ہے نا 100% اتھینٹیکیٹ کرتا ہوں کہ یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ دیگر مکاتب فکر والوں سے پوچھنا ہے یا کسی اور مسئلے سے پوچھنا ہے وہ کیا کہتے ہیں. پتہ ہے میں نے پرسنلی بھی آپ کی بات دیکھی ہے کہ جو بریلوی ٹائپ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ دیوبندی وابی ہے، جو اپنا وہ ہے نا دیوبندی اہل حدیث ٹائپ وہ کہتے ہیں جی یار یہ جو ہے نا یہ شیعہ ہے بلکہ رافضی ہے. اور اب بلکہ میں آپ کو مزید ایڈ کر دوں اس میں کہ ایک سرٹیفائڈ جو رافضی صاحب ہیں نا انہوں نے تو ہمیں نسبیوں کی کیٹیگری میں ڈال دیا ہے. اللہ یاری صاحب نے جی ان کو شرم بھی نہیں آئی ہے، انہوں نے نسبی کہہ دیا. اور ایک اور بتا دوں آپ کو، ایک اور پارٹی وہ بھی چلی ہے جو کہہ رہی ہے جی کہ یہ آنے والے وقت میں نعوذ باللہ دعوے نبوت کریں ہی کریں. یہ تو بہت پہلے سے کر رہے ہیں. ہاں جی ہاں جی. یعنی کوئی بھی اچھا اور ایک اور بتاؤں یہ اس پہ مجھے ان کو بتائیں دعوے نبوت انہوں نے کیا جنہوں نے چشتی رسول اللہ اور اشرفی رسول اللہ کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں جو اتھینٹیکیٹڈ ہے. ہمارا تو ہے نا کہ کریں گے. ٹھیک ہے. مجھے اس پہ ایک بات یاد آ گئی، مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی یہ دعویٰ کیا گیا کہ دعوے نبوت کرے گا، اور مولانا مودودی کو کہا گیا کہ ان کا آپ جواب لکھیں. انہوں نے کہا الحمدللہ میں دعویٰ نبوت نہ کر کے دنیا سے جا کے پریکٹیکلی ان کا جواب دوں گا، اور انہوں نے پریکٹیکلی جواب دیا الحمدللہ بغیر دعویٰ نبوت کے گئے ہیں. بلکہ ایک جگہ پر تو ایک صاحب سے کسی جگہ ڈسکشن ہو رہی تھی، کچھ آپ کی ویڈیو وغیرہ شیئر کی، انہوں نے کہا تم جماعت المسلمین والے لوگ ہو. یعنی آپ کا کوئی نہیں، جماعت المسلمین والے تو سارے ہی ہیں. کیا مسلمان کی جماعت نہیں ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا؟ تو میں اعلیٰ جماعت المسلمین والے مجھے مسلم نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں آپ مسلمان ہیں، مسلم نہیں ہیں. میں ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا ہوں. لیکن اگلوں نے آپ کو ان کے کھاتے فٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ ان کا حق ہے، کریں جس کے مرضی کریں. مطلب ان کو کس زبردستی تو کسی کو نہیں روکا جا سکتا.